دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنانے والے بن جائیں، اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار، پاکیزہ اور پرسکون ہو جائے گی۔ اس پروگرام کی خاصیت یا خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں شامل ہوتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جن سے ہم پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی، جو بھی ہمیں اچھی اچھی باتیں سمجھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن صرف سنتے ہیں، یا بعض اوقات ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس طرح پھر حاصل کچھ نہیں ہوا کرتا۔ سننے کا اصل مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اس کو اپنی زندگی پر اپلائی بھی کریں۔ تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، آخر تک ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں مبلغ دعوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، احسان ہے، دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کا ایک بڑا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ اچھا، ٹاپک ہمارا نفاق ہی ہے، صحیح، مگر نفاق جو ہے اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، اچھا، کچھ صورتیں ہیں، اور اس کو بہت اچھے انداز سے علماء نے ڈیفائن کیا ہے۔ حضور یہاں ہو سکتا ہے سوال مدنی چینل کے ناظرین کے بھی بعض کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ منافق یا نفاق کی جو ہم نے بات سنی ہے، یہ تو منافقین وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ منہ پہ کلمہ ہوتا تھا، دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا، تو یہ تو وہ منافق ہوتے تھے۔ تو آج یہ پھر منافقت اور نفاق کی بات آپ کیوں لے اب وہ بڑے بھائی تھے نا، ہم بڑے بھائیوں کی بات نہیں کریں گے، ہم ان کے چھوٹے بھائیوں کی بات کریں گے۔ اچھا جی، تو وہ ہے اس میں ڈیٹیل کہ وہ ہوتے تھے، اور اس کے بارے میں یوں لکھا ہے، صدر شریعہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ زبان سے کلمہ کہتے تھے، دل سے مسلمان ہی نہیں تھے، صحیح، یعنی وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے، وہ دل سے کافر ہی تھے، صحیح، صرف ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ٹھیک، اچھا، اب ہمارے سامنے جو کلمہ پڑھے گا ہم اس کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارے آپ سمجھے ہمارے ڈومین میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے۔ صحیح، اگر ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم وہ دیکھ لیتی جو ہم نہیں دیکھتے۔ صحیح، آپ کو اس چیز کا علم ہے جو اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسے لوگ تھے، اور ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر مسجد سے انہیں باہر بھی نکال دیا۔ یہ آپ ہی کی شان ہے، اور آپ یہ فرما سکتے ہیں، آپ اللہ پاک کے آخری رسول ہیں، نبی ہیں، غیب کی چھپی ہوئی باتیں اللہ پاک نے آپ کو دی، تو آپ نے جان لیا کہ اس کے زبان پر کلمہ اور دل میں کیا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے، تو لہٰذا ہم کسی شخص کے بارے میں خاص طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کوئی شخص اپنی زبان سے ہی کہے کہ میں آج تک کلمہ اسی طرح پڑھتا تھا، میں نے تو دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا، جب وہ زبان سے کچھ بول دے گا تو وہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ہو گئی وہ والی بات جو اس وقت کے منافق ہیں، جو بڑے بھائی تھے۔ اور ہم نے جو چھوٹے بھائیوں کی بات کرنی ہے نا، اس کے بارے میں صراط الجنان میں یہ لکھا ہے کہ یہ ہر طبقے میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ والی بات ہے، ہم چھوٹے بھائیوں کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں کچھ باتیں ہم میں بھی پائی جا سکتی ہیں، تو ہمیں اس میں اس کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ، اور منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. اچھا، علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا نماز میں سستی کرنا منافقت کی علامت اور نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے. اللہ. اچھا، وہ نفاق جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہ ایمان میں نفاق ہے، اور دوسرا نفاق جو ہے وہ عمل میں نفاق ہے. تو جو عمل میں نفاق ہوتا ہے وہ نفاق مسلمانوں میں پایا جا سکتا ہے، یہ عمل کی کمزوری ہے جو دور کرنی ہے منافقت. اور جو ایمان کا نفاق ہے وہ کافروں میں پایا جاتا ہے، اور اب بھی پایا تو جا سکتا ہے لیکن اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہ پایا جاتا ہے یا نہیں. اچھا، نفاق کو اگر لفظی طور پہ سمجھنا چاہیں تو دوغلا پن کہہ سکتے ہیں، یا دو رنگا ہونا. بہت زبردست آپ نے بات کی. اس میں دو رخی کی ایک حدیث بھی ہے آگے جو ہم بیان کریں گے. یہ دوغلا پن کا لفظ بہت یوز ہے، لیکن دوغلا پن کا یہاں جو معنی ہے اس کو لحاظ رکھنا ہوگا. ہر شخص کو دوغلا پن ہم کہہ کر منافق ہی کہہ دیں، یہ نہیں ہوگا. اچھا، اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو قلم دے دیا، آپ جج صاحب بن کر فیصلے کر کر سنا رہے ہیں اور یا مفتی صاحب بن کر فتوے دے رہے ہیں. یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم میں تو یہ چیز نہیں ہے، ہم اپنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم یہ نہیں ہو کہ دوسروں کے لیے کوئی ججمنٹ کے ہم نے کوئی کمرہ بنا لیا ہے اور اسی کمرے کے اندر اکیلے بیٹھ کر جو ہے وہ میز توڑ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. تو اب ایک علامت یہ ہو گئی کہ نماز میں سستی کرنا، یہ ہے عملی طور پر جو منافقت کرنے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہے. نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا اور اکیلے میں نہ پڑھنا. صحیح. بھائی سارے لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی چلے گئے اور اکیلے میں پڑھی نہیں، یہ تو نہیں ہم میں پائی جاتی بات. یا لوگوں کے سامنے بہت آرام آرام سے نماز پڑھنا اور اکیلے میں دھڑ 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 جلدی پڑھ لینا. نماز میں ادھر ادھر کی سوچنا، دل لگا کر نماز پڑھنے کی کوشش نہ وغیرہ کرنا، یہ والی جو ساری باتیں ہیں یہ نماز میں سستی کی علامت ہے. اور جو نفاق کی علامت ہے وہ ہے نماز میں سستی، اور سستی کی علامتیں یہ باتیں پائی جاتی ہیں. ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم نماز میں سست تو نہیں ہیں. اور اسی طرح اپنے اعمال کا جائزہ جو حدیث پاک میں بیان کی گئی باتیں ہیں اس سے بھی کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، یہاں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، جیسے بات ہوئی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کر کر بھی بات کی، یعنی یوں کہہ لے ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، یعنی وہ جس کے زبان پر کلمہ ہوتا ہے پر دل میں کلمہ نہیں ہوتا، یعنی ایمان ہی نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. اور ابھی ہمارا وہ موضوع بھی نہیں ہے. اور جو منافق عملی ہے وہ یہ کہ زبان پہ بھی کلمہ ہے، دل میں بھی کلمہ ہے، یعنی ایمان والا ہے. لیکن اب جو اس کلمے کا تقاضا تھا کہ وہ نماز پڑھے اور اللہ پاک کی عبادت کرے اور اس کی رضا کے لیے کرے، اور جو اعمال اچھے ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس ایمان کا تقاضا تھا، اس میں اب طرح طرح کی کمزوریاں اور دکھاوا وغیرہ وہ آتا چلا جا رہا ہے. یعنی نماز پڑھنے لگا ہے، لوگ ہیں تو بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بس جلدی سے جی کر کے چلا گیا. تو اب یہ عمل میں کمزوری آ رہی ہے. حالانکہ ایمان کا تو تقاضا تھا یہ کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے اور اچھے انداز سے کرے، خواہ وہ سب کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو، سب کے سامنے اس کی عبادت ہو رہی ہے اچھے انداز سے. صحیح. اکیلے ہو رہی ہے برے انداز سے. واٹ از دس؟ یہ منافق عملی ہے. یہ عملی طور پر منافق کی علامت ہے نماز میں سستی، اور یہ نماز کے سستی کی علامت ہے. یعنی اس کو منافق عملی کی نشانی ضرور کہا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ چیز چیک کی جائے، اپنے اعمال کو چیک کیا جائے. اور اس میں بڑی پیاری مثالیں بہار شریعت میں دی ہیں، وہ ابھی آئیں گی، لیکن ہم پہلے حدیث کی بات کو بیان کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بات پائی گئی تو اس میں نفاق کی ایک بات پائی گئی. 4 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. 2، بات کرے تو جھوٹ بولے. 3، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے.
चार, झगड़ा करे तो गाली दे। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ जैसे वादे वाली बात है, उसकी थोड़ी वजाहत फतावा रज़विया में जो दी गई है। वादा सिर्फ ज़बानी किया, उस वक्त दिल में ये था कि वादा पूरा नहीं करूंगा, और कोई इसकी शरी वजह नहीं है, कोई गन पॉइंट पर है, बोल के काम करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई शरी वजह नहीं थी। तो अब ऐसा करना सख्त गुनाह और हराम है। सही। इस तरह की वादा खिलाफी को हदीस में मुनाफकत की निशानी बयान की गई। तो यहाँ जो वादा खिलाफी है, वादा करते वक्त दिल में ये है कि नहीं करूंगा, वो यहाँ पर मुराद है। लेकिन ये जो चार अलामतें बयान हुई हैं वो पक्का मुनाफिक है, जिसमें ये चार अलामतें पाई जाती है, और अगर कोई एक पाई जाए तो उसके अंदर एक निफाक की अलामत पाई जा रही है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर हम गौर करें कि क्या अलामतें बयान हो रही हैं कि जब बात करे तो झूठ बोले। अब हम सोच लें, क्या ऐसी तो नहीं कि हमारे अंदर ये चीज़ पाई जा रही होती है, और शायद गौर करे तो एक तादाद है जो झूठ को बिल्कुल नॉर्मली जो है वो बोल रही होती है, गोया ये सोचे बगैर कि झूठ बोला जा रहा है और ये कितना बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। अब अमानत खयानत में एक तो तसव्वुर होता है कोई चीज़ रखाई जाए और उसको वो दुरुस्त तरीके से वापस नहीं लौटा रहा, उसको यूज़ कर लेता है, लेकिन बात की सूरत में भी तो अमानत होती है कि ये बात तुमसे कर रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। और आजकल किसी को ये कह कर के जनाब ये किसी को बताना नहीं, तो इसका मतलब गोया यही होता है कि ठीक है अब ये तो सारे में वायरल हो जाएगी, क्योंकि उसने आगे जाके यही कहना होता है, देखो बता रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। तो बात करे, झूठ बोले, अमानत रखी जाए, उसमें खयानत करे। इसी तरीके से जब वादा करे, वादा खिलाफी करे, वादे की पासदारी कितनी होती है, पेमेंट है देनी है जनाब, उसमें वादा कर लिया, हाँ जी परसों आ जाना तुम्हारी पेमेंट कर दी जाएगी, और दिल में यही होता है कि परसों बुला के फिर जो है इसको दोबारा टरखाना है, अभी वादा नहीं करूंगा जी, दूसरा धक्का खिलाना है, दूसरा धक्का खिलाना है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से सब हो रहा होता है। झगड़ा करे तो गाली दे, मतलब झगड़ा शुरू हो और फिर यानी हाथापाई तक नौबत आए ना आए, लेकिन माज़अल्लाह ये वाली बात तो बेदरिग शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों पे हम गौर कर लें। और प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया चारों हो तो पक्का मुनाफिक, और अगर एक पाई जा रही है तो एक निफाक की अलामत पाई जा रही है, तो एक भी नहीं होनी चाहिए। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया फुहश बकना, जबान का तेज होना निफाक के दो शोबे, दो डिपार्ट, यानी ये भी डिपार्ट्स हैं कि जबान का तेज होना, फुहश बकना। फुहश बातें यानी छुपे हुए अल्फाज के साथ जो बातें की जाती हैं, जिस तरह इसकी तारीफ बयान की जाती है। अच्छा, इसी तरह जो आपने बात की थी, आपकी बात के ताल्लुक से जो हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कान लहू वजहान फिद दुनिया कान लहू लिसानान मिन नार यौमल क़ियामा। जो शख्स दुनिया में दो चेहरे वाला होगा, क़यामत के दिन उसकी दो ज़बानें आग की होंगी। अच्छा, अब ये जो दो चेहरे हैं, देखिए एक बात हो रही थी मुनाफिकत की, जो हमारे यहाँ जो दो चेहरे का एक मफहूम है वो वाली बात है, वो भी इसी तरह ही की है, इसकी तारीफ और डेफिनेशन इसी तरह की है, दोगला होना या दो चेहरे वाला होना। लेकिन यही निफाक नहीं है। जैसे हमने एक बात पीछे चले गए, फोहश बकना हो गया, गाली देना हो गया, झगड़े में वादा खिलाफी हो गया, ये बातें भी अमली निफाक में आती हैं, और इसमें मजीद और डिटेल आगे और भी डिटेल आएगी। लेकिन ये जो बात हो रही है दो चेहरे वाला होना, तो लुबाबुल इह्या में इसकी बात क्यों लिखी है? मुनाफिकत ये है कि दो ऐसे अफराद, दो बंदे हैं, लड़ाई है दोनों में, ठीक, एक तीसरा आ गया, वो दोनों के पास अलग अलग जाए और दोनों की हाँ में हाँ मिलाए, यानी इसके पास, पहले के पास दूसरे की बुराई, दूसरे के पास पहले की बुराई करे। यानी आप जा रहे हैं, थर्ड पार्टी है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ए बी की लड़ाई है, ठीक है, सी पहुंचा ए के पास, तो बी के बारे में ए ने बात की, तो सी कहे हाँ यार बी ऐसा है, बी यूं है, बी वो है, ठीक है। अब सी साहब गए बी के पास, बी वाले ने ए वाले के बारे में बोला, तो सी वाला कहे यार वो ए वाला वो ऐसा है, यूं है, बेकार है, फुला है, यहाँ गया था, यहाँ चाय पी थी, वहां गया था समोसा खाया था,
اور جہنم کے اندر جب جانے والی اس کی صورت ہوگی تو 2 زبانیں آگ کی ہوں گی اس کی. اللہ اکبر. تو یہ سموسہ جلیبیاں تو ملیں گی. جب آپ کسی تھرڈ پرسن کی برائی کر رہے ہوں گے اور سامنے والے کو مزہ آ رہا ہو اس کی برائی سن کر کہ اس کی لڑائی ہے، تو یہ والی چیز پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، جی اور اس کو دوغلاپن کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کی یہ ممانت آئی یہ ہے. جب آپ فرما رہے تھے اور حدیث ذکر کی تو ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ شاید مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر غور کرے، دوسروں پہ نہیں کیجیے، اپنے اوپر ہی غور کیجیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے 2 افراد میں لڑائی ہوئی ہے اور ہمارا کردار تو کیا فرمائیں گے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جا کے ان دونوں میں صلح کرائیں. یہ وہ موقع ہے کہ جس میں، یعنی آپ سمجھے نا، ابھی بات ہوئی منافقت کی، بات ہوئی کہ جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے نا. یہ وہ موقع ہے جس میں جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے. اللہ اکبر. یعنی سی پارٹی اے کے پاس جائے اور بولے یار بی پارٹی ہے نا وہ تو آپ کی تعریف کر رہی تھی، اللہ اکبر. یار بی پارٹی تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. اب بی کے پاس جائے کہ یار اے والے نے تو اتنی اچھی بات کی ہے، اللہ آپ کے بارے میں تو یوں کہہ رہا تھا. آپ ان کے پاس جائیں، آپ کو پتا چلے گا آپ کو کتنی یہاں محبت مدنی ہے. چینل کے ناظرین کے ذہن میں ہو سکتا سوال آیا، آپ نے فرمایا کہ ویسے تو جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن یہاں جھوٹ بولنا ثواب ہے. یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر 2 مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوئی بھی ہو تو اس لڑائی کو ختم کرانے کے لیے، ملانے کے لیے آپس میں اگر کوئی غلط بات بھی کرنی پڑے، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے ہی کہنا کہ وہ تو تعریف کر رہا تھا تمہاری، تو یہ ملانے کے لیے اس طرح کی غلط بیانی کرنا بھی ثواب کا کام ہے. جی، دین اسلام نے ایسے جھوٹ کو ثواب اللہ رکھا ہے اکبر. تاکہ دلوں کی دوریاں دور ہوں، آپس میں محبت پیدا ہو، محبت قائم ہو. یہ والی صورتحال ہے. تو اب آپ اس بات کو سمجھیے. اور یہاں تو لڑا دیا جاتا ہے. یہاں لڑا رہا ہے، یہاں لڑا رہا ہے، اور جہاں پر جھوٹ بول کر بھی آپس میں ملانے کا درس دیا جا رہا ہے اس موقع پر لڑا رہا ہے. تو اس کے 2 رخی والی بات ہے. بہرحال نفاق کی اور بھی کچھ ڈیٹیل وغیرہ ہے، اس تعلق سے میں آپ کو امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا. نفاق کی نشانی کیا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیجیے. اول تو نفاق ہے کیا؟ ایک تو نفاق فی الاعتقاد، تو وہ تو الگ چیز ہے کہ وہ تو کافر ہے. وہ اس دور میں تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، اندر اس کے کفر تھا، ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کے کفر کا تو پردہ فاش کر دیا تھا، نام لے لے کر ان کو مطلب ڈکلیئر کر دیا تھا، نکال دیا تھا. ایک وقت آیا جب، تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس میں ابھی ممکن تو ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہو، لیکن زبان سے مسلمان کہتا ہو، اپنے آپ کو اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہو، لیکن ہم جب تک یعنی کہ ہم اپنی اٹکل سے، قیاس سے اس کو منافق نہیں کہیں گے جب تک اس کا کوئی مطلب ظاہر نہ ہو، اس سے کوئی اس طرح کی بات کہ جس سے یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعی اندر سے مسلمان نہیں ہے. جی، جب ظاہر ہو جائے گا تب منافق کہیں گے. لیکن اب یہ کہ نفاق فی العمل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، اندر میں کچھ ہوتا ہے. آئیے تشریف رکھیے، اور بڑی خوشی بھی، آپ بڑے عرصے کے بعد نظر آئے، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار کہاں ٹپک پڑا ہے یار، اب ٹلتا نہیں ہے، جاتا نہیں، تشریف رکھیے نا اور بیٹھیے نا. یہ سیدھا سیدھے مطلب نفاق فی العمل ہے کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، ظاہر کچھ، باطن کچھ. یہ بھی ایک نفاق ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. بلکہ اس میں تو وہ جھوٹ کی بھی، کہیں جھوٹ پایا جائے گا، کہیں نہیں بھی پایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے منافقت کا پردہ چاک کیا، مطلب اس معنی پر کہ آپ نے یہ بات سمجھائی کہ منافق کیا ہوتا ہے اور اس کی مثالیں بھی بیان فرمائی. حضور آپ کی طرف لے کر آؤں گا یہی بات، جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص آیا وہ پسندیدہ نہیں ہے تو دل میں تو یہ آ جاتا ہے جان کھا جائے گا، ابھی 2 گھنٹے پی جائے گا، اور زمان سے کہہ رہا تھا واہ واہ مرحبا صد مرحبا، بڑے دنوں بعد چہرہ زیبا دکھایا. تو حضور ایسے وقت میں کیا کریں؟ اب کوئی بندہ ہے ایسا وہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ دماغ کی وہ دہی بناتا ہے،
اور آیا ہے تو اب اس کو بولے بھائی جاؤ تم تو انتہائی برے آدمی ہو، تو یہ کہتے ہیں اسے کیا کریں؟ میرے بھائی آپ نے کوئی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح آپ کی؟ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو، اللہ پاک آپ کے درجے بلند فرمائے۔ یہ حضور چائے آپ کے لیے ہے، چائے آپ پیجئے۔ آپ نے کیسے کرم فرمایا، کوئی کام میرے لیے لائک کوئی حکم ہو تو فرمائے۔ اب حضرت آپ آئے تو دل بھاگ بھاگ ہو گیا، دل کی جو کلیاں مرجھائی ہوئی تھی وہ مہک اٹھی، میرے گھر کا آشیانہ مہک گیا، روشن ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ آئے گویا کہ روشنی آ گئی، آپ آئے تو جناب گھر کے اندر تو نقشہ بدل گیا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ تو پھر لازمی بات ہے آپ کو پھر منافق عملی کی اعلیٰ ڈگری دینی پڑے گی، کوئی چھوٹا موٹا رینک نہیں بنے گا۔ یا تعریف کو یاد رکھیں، زبان و دل کا ایک طرح نہ ہونا، منافقت عملی ہے یا نفاق عملی ہے، وہ یہی ہے دل اور زبان کا الگ الگ ہونا، دل میں کچھ زبان میں کچھ، جو بات بیان کی گئی۔ آپ کو اور مثالیں میں بیان کروں بہار شریعت سے۔ کسی شخص نے کہا بھائی میری جو چیز ہے نا آپ کو سمجھ میں آپ کھا لیا کرو، مثال کے طور پر ساتھ رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے یہاں پر ہوتے ہیں، کسی فرم میں کام کر رہے ہیں، کسی مل میں کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں ہیں، تو رہائش ساتھ ہے، یار جو میں لے کر آتا ہوں نا یہ آپ نے کھانا ہو کھا لینا، ٹھیک ہے۔ اگر معلوم ہے اس نے دل سے اجازت نہیں دی تو اس چیز کو کھانا جائز بھی نہیں ہے، اجازت دے رہا ہے اور معلوم ہے دل سے اجازت نہیں دی۔ اچھا جس نے دل سے اجازت نہیں دی ہے اس کا اس طرح زبان سے اجازت دے دینا یہ نفاق ہے۔ اللہ ہاں بھائی وہ آپ کا موڈ ہوا کرے نا، آپ بھی کھا لیا کریں آپ۔ اچھا ارے بھائی اس طرح اگر آپ اجازت دو گے تو دوسرا کہے گا یار میں لا کر آپ کو ڈبل دے دیتا ہوں، آپ کا نہیں کھاؤں گا اپنا کھاؤں گا اور آپ کو لا کر بھی دے دوں گا۔ صحیح۔ تو اب اسی طرح اچھا اسی میں اگر ایک مثال اور بھی لے لیں ہم، کہ وہ جس کو شاید کہتے ہیں صلہ مارنا، کہ خود کھانا کھا رہے بیٹھے ہوئے اور کوئی آ گیا تو اس سے فوراً آؤ کھانے میں آؤ۔ اب بعض اوقات وہ خود اتنا تھوڑا سا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں اگر دوسرا کیا آدھا بھی مزید بندہ آ جائے تو وہ شاید پورا نہ پڑے، تو بس لیکن ایک رسم ہے یہ کہنا کہ آئے کھانے میں آ، دیکھیں اس رسم اگر دل میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، دیکھیں دل میں اطلاع تو ہو سکتا ہے، دیکھیں بھائی کھانا تھوڑا سا یار 2 نوالے آپ بھی لے لو، اچھا آپ نے زیادہ آپ کا پیٹ تو بھرے گا نہیں، آپ 2 نوالے لے لو، اور اتنی بات بھی دل سے کہے، صحیح، اوپر سے نہ کہے۔ اب ایک بندہ کھا رہا ہے تو بس بندہ کھا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اب کھا رہا ہے تو اب کچھ نہ کہے جب آپ کا موڈ نہیں ہے۔ موڈ ہے، جتنا موڈ ہے نا اتنی بات بولے، سر ابھی تو بالکل نہیں ہے، اینڈ پر ہے کھانا، آپ اگر 1-2 نوالے لینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ صحیح، اب 1-2 نوالے کی آفر دیو نا تو دل کو 1-2 نوالوں کے لیے منانا آسان ہے۔ ہاں یہ نہیں حضرت آپ بیٹھے میں ابھی آپ کے لیے بریانی کی پلیٹ بھی لا رہا ہوں، کولڈ ڈرنک لے کر آؤں لیٹر والی، اور اس کے ساتھ میٹھا جو ہے وہ زردہ میں آپ کے لیے الگ سے لے آؤں گا۔ تو یہ والی باتیں جو ہے جب کرنے کا موڈ نہیں ہے، یہی آپ کھا رہے تھے، آپ بریانی ہی کھا رہے تھے، آخر کا 1-2 نوالے بچ گئے، بھائی اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو آپ آ جائیے۔ تو واقعی دل میں 1-2 نوالے کھلانے کی نیت ہو، ذہن بنا ہوا ہو، پھر آپ کہیں۔ اسی طرح کسی کے عیب یا خامی کو اس کی غیر موجودگی میں جیسے لوگوں کے آگے بیان کیا جائے، برائی کے طور پر بیان کیا جائے، تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ اچھا اس کی جائز صورت ہے وہ یہ کہ آپ نے اظہار افسوس کے لیے بات بیان کی، ارے یار نہیں یار یہ اس طرح یار گناہوں برا سلسلہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کے لیے یا افسوس کے لیے آپ نے یہ بات بیان کی، تو اب اس کو گناہوں بری غیبت یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے گناہ کیا، غیبت توبہ کرے فلا کرے، جبکہ آپ کی نیت ہی ہے۔ اچھا اب کیا ہے، اب آپ کی نیت افسوس تو نہیں ہے، آپ کی نیت تو اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سٹائل یہ بنایا، ارے یار بڑا افسوس ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ ہو رہا ہے یار، میں نے سمجھایا بھی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب مقصود نہ دعا کرانا تھا
اور مقصود نہ یہ آپ نے جو اسٹائل بنایا تھا یہ بھی نہیں تھا، آپ کا مقصود تھا کہ یار یہ حرکت ایسی کرتا ہے دوسروں کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، تو یہی غیبت ہے کہ اس کی برائی جو اس میں خامی ہے، کمی ہے، لوگوں میں برائی کے طور پر اس کا تذکرہ کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اچھا آپ غیبت بھی کر رہے ہیں اور متقی بھی بن رہے ہیں، اللہ، اس کو تو صدر شریعہ نے ریا لکھا ہے کہ یہ تو ایک ریاکاری کا ایک سٹائل ہے آپ کا، ایک تو غیبت بھی کی پلس ریاکاری بھی ہے، تو یہ چیز جو ہے غیبت بھی ہوئی، یہ سٹائل ریاکاری بھی ہوئی، اور یہی عملی منافقت ہے۔ اللہ، آپ کا دل جو ہے وہ چاہ رہا ہے اس کو بدنام کرنے کا، اور اسٹائل آپ نے مارا ایسا ہے جیسا کہ آپ جو ہے وہ بڑا افسوس ہوا ہے، آپ کو افسوس تو ہوا نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح مثلا میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں ایک تیسرے فرد کی، جس کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، اچھا میں نے نام نہیں لیا، اب مثال کے طور پر آپ کے ہاں نا پانی دینے کے لیے منرل واٹر آتا ہو، پانی دینے والا ایک ہی بندہ آپ کا اور ہمارے یہاں بھی وہی آتا ہے، آپ کے یہاں بھی وہی آتا ہے۔ یار لوگ اب ایسے ہوتے ہیں کہ کین کا پانی تو لے کر آتے ہیں مگر ڈنڈیاں مارتے ہیں، اور ان کا 5 لیٹر نہیں ہوتا 4 کو 5 لیٹر کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ اب وہ ایک ہی شخص ہے، آپ کو بھی پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کا نام لیے بغیر گھما پھرا کر، اس کی اصلاح مقصود نہیں ہے، اس کی برائی بیان کرنا ہی مقصود تھا۔ ہاں یہ تھا یار ہمارے ہاں جو کین والا لگا ہوا ہے وہ یہ ہے، آپ کے یہاں بھی یہ لگا ہوا ہے، میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس سے اب پانی نہیں لینا، آپ کو بچانے کے لیے، یعنی آپ بھی دوسرے والے سے لے لیں تاکہ اس کا پانی پراپر ہے، صحیح ہے، یہ ڈنڈی مارتا ہے وہ ڈنڈی نہیں مارتا، کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن صرف برائی بیان کرنے کے طور پر اسے ڈیگریڈ کرنے کے لیے تھوڑا اسٹائل گھما کے نام نہیں لیا میں نے، تو اب یہ بھی عملی منافقت ہے۔ اللہ تو اب یہ والی چیز ہے نا کہ دل کچھ زبان کچھ، جتنا دل ہو نا اتنی زبان لے۔ اللہ اکبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بھی گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو میں جو میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کتنا سچا سچا اور صاف ستھرا دین ہے، اسٹریٹ فارورڈ، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہے وہ دل میں ہو، بلا وجہ کی باتیں بنانا اور دو رخیاں دکھانا، اور جس کو شاید دنیاوی طور پہ کرٹسی نبھانا یا دنیا داری نبھانا، اور طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں، اور اندر جو ہے وہ منافقت اور جو ہے غلاظت اور بہت ساری جو ہے بری نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ اسلام ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے اور صاف ستھرا پیغام دیتا ہے، صاف ستھری زندگی گزارنے کا درس دیا کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں پر چلنے والے بن جائیں تو الحمدللہ وہی جو بات ہے پاکیزہ زندگی، ہمارے پروگرام کا بھی عنوان یہی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی، جب ہم یہ منافقت جیسی بری صفت سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے۔ تو اب یہ ہے اپنے معاملات کو چیک کرنا چاہیں، وہی بات ہو رہی ہے تو چیک کریں۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ مومن جب بیمار ہوتا ہے نا، اسے شفا ملے تو وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور آگے والی زندگی کے لیے سبق ہوتی ہے کہ بندے کی بیماری سے اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ اور منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے اونٹ، کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیوں باندھا گیا اور کیوں کھول دیا گیا۔ تو انسان کے اندر آنے والی تکلیف کے بعد اس کے اعمال کی بہتری ہونا یہ مومن کی ایک اچھی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کے معاملات کو اگنور کر دینا اور بس صحیح ہے اس پر پریکٹس ہو گیا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح اگر رکھنا تو یہ والی بات جو ہے منافقت کی علامت ہے۔ مومن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر بیماری آئے، اور اس میں ہم شاید یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے، پرابلمز آ رہی ہے، کوئی زلزلہ آ گئے، کچھ ایسی چیزیں آ گئی، تو ان چیزوں سے وہ درس لینے کی کوشش کرتا ہے کہ یار کیونکہ اسے یقین ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے یہ میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہو، اور تو وہ اس سے ایک تبدیلی لاتا ہے۔ اور جو منافق ہے وہ بس ٹھیک ہے ہو گیا،
جی وہ ظاہری اسباب میں بعض اوقات کھویا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی یہ یوں ہے اور یوں ہے، اس لیے زلزلہ آ گیا اور اس لیے جو ہے یہ بیمار ہو گئے، چونکہ وائرل ہوا ہوا یہ ہوا ہوا ہے، بس دوا کھائیں گے صحیح ہو جائے گا، تو وہ ظاہری اس میں گم رہتا ہے. اور جبکہ سچا مومن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو، تو وہ نیکی کی طرف آتا ہے. جی جی. اور اس تعلق سے میں آپ کو میرے سنت کا ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتا ہوں کہ ہم اس چیز سے کیسے بچ سکیں. عرض یہ کرنی تھی کہ خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، حدیث پاک میں ان کو منافق کی نشانیاں بتایا گیا ہے. اور آج کل یہ ایک طریقے سے جو یہ باطنی بیماریاں ہیں، یہ برائیاں، یہ عام نظر آتی ہیں. تو ان کا جو شکار ہے وہ ان برائیوں سے اپنی جان کیسے چھڑائے، تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. پیارے پیارے مرشد کریم اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ جس چیز کو کرنا ہے نا، جیسے نیکی، تو اس کے متعلق فضائل پڑھے سنے تو رغبت بڑھے گی. اس طرح جن سے بچنا ہے، گناہوں سے، ہر گناہ سے بچنا ہی ہے، تو اس کے بارے میں معلومات ہو، اس کے عذابات پتہ ہوں، اس کے نقصانات پتہ ہوں، تو بندہ جو ہے اس سے دور رہتا ہے. ایک حدیث پاک میں جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی کی یا اسے نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں. تو بددیانتی سے بچنا ہے، خیانت، بددیانتی. اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں احادیث میں بہت ساری چیزیں کو منافقت کی علامت بیان کیا گیا ہے، سبب بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح بعض اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں. مثلا گانا یہ نفاق اگاتا ہے دل میں، جس طرح پانی جو ہے وہ کھیتی کو اگاتی ہے. بے حیائی کو نفاق کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح فرمایا گیا مال اور عزت کی خواہش، جس کو حب مال و جاہ کہتے ہیں، انہو ینبت النفاق کما ینبت الماء البقل، یعنی یہ چیزیں نفاق کو ایسے اگاتی ہیں جیسے پانی سبزہ کو اگاتا ہے. اسی طرح جماعت واجب ہونے کے باوجود مسجد میں نہ جانا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ظلم ہے، پورا ظلم اور کفر اور نفاق. اللہ کہ اللہ کے منادی مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنے اور حاضر نہ ہو. تو ان چیزوں کو بھی نوٹ کرتے رہے، نشانیوں کو نوٹ کرے، اسباب کو نوٹ کرے. اسباب جب تک رہیں گے بندے کا علاج نہیں ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھیے کھانسی ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، تو ٹھنڈا پانی چھوڑیں گے نہیں تو کھانسی نہیں جائے گی. کھانسی دور کرنی ٹھنڈا پانی چھوڑنا پڑے گا. اس طرح اسباب کو دور کرنے ہوں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی پیاری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو روحانی طور پر فائدہ دیتی ہیں. صحیح. وہ بڑی پیاری بات ہے، اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے اپنے رسالے میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں جو حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آب زمزم یا زمزم کا کنواں، جو زمزم شریف کا کنواں ہے، اس کو دیکھنے سے نفاق جو ہے وہ دور ہوتا ہے. یعنی میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اسلام میں روحانیت کا ایک کانسیپٹ ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں روحانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک شخص کی عملی حالت بری ہے، اس کے دل اور زبان کا تضاد ہے، اور دیکھ رہا ہے وہ ایک پانی کو کنویں کے اندر جا کر. اب کنویں کا پانی دیکھ کر عملی حالت دل اور زبان کے تضاد کے اندر فرق آ جانا، اگر یہ روحانیت نہیں ہے تو پھر روحانیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو دین کی جو روحانیت، یعنی قرآن کی برکت، مزارات کی برکت، بڑی راتوں کی برکتیں، انبیاء کی برکتیں، اولیاء کی برکتیں، صحابہ کی برکتیں، اہل بیت کی برکتیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتی وہ ایسی حدیثوں کو غور و خوض کے ساتھ پڑھیں. یار آخر پانی کو جھانک کر دیکھنے سے نفاق کا، کردار کا، عمل کا، اندر عمل میں پائی جانے والی خرابی کے درست ہونے کا سبب کیسے ہو گیا؟
اور اس میں اگر مزید اضافہ کرے اور آپ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ جس طریقے سے نفاق کا علاج جو ہے وہ ایک پانی کو دیکھ کر، کنویں کو دیکھ کر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اگر اس کا اپوزٹ دیکھے، جیسا کہ آپ نے حدیث بھی سنائی کہ گانے باجے سننے سے نفاق پیدا ہو رہا ہے. نفاق تو دوغلے پن کا نام ہے، لیکن پیدا کس سے ہو رہا ہے؟ گانا سننے سے. حالانکہ گانے تو گانے ہیں، اس میں تو کچھ طرح کی باتیں ہوں گی، ڈھول تاشے ہوں گے، یعنی اس کے ایک ایسے اثرات ہیں کہ برائی پیدا ہو رہی ہے. جی. برائی کے بھی اثرات ہیں، برائی کے پیدا برے ہو رہی ہے. اثرات. اور اچھی چیز کو دیکھنے سے برائی مٹ رہی ہے، تو برائی کے بھی ایک اثرات ہوتے ہیں جو برائی پیدا جب برائی کے اثرات برائی پیدا کر رہے ہیں تو روحانی چیزوں کے اثرات روحانیت پیدا کر رہے ہیں. تو بہرحال بڑی پیاری بات حدیث میں بیان کی گئی. صحابہ کرام کا ذکر اچھے انداز سے کرنا یہ بھی نفاق کو دور کرتا ہے. ارشاد فرمایا من احسن القول فی اصحابی فقط بریء من النفاق، کہ جس نے میرے اصحاب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اچھی بات کہی تو وہ نفاق سے آزاد ہو گیا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا کہ اب نفاق کا علاج بتایا جا رہا ہے. نفاق کیا ہے اس پر بات ہوئی، منافقت کیا ہے اس پر بات ہوئی، نشانیاں کیا ہیں اس پر بات ہوئی. اب علاج بتایا جا رہا، اور پہلا بہت خوبصورت علاج بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کا ذکر ہو، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ افراد کا ذکر ہو تو اچھائی سے کیا جائے تو منافقت دور ہوگی. اس سے یہ بھی اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی برائی کرتے ہیں تو معاذ اللہ ان کے دلوں میں یہ نفاق کا بیج ہوتا ہے جو ان صحابہ اکرام کی برائی کر رہے ہیں. حدیث کا اگلا حصہ بھی یہی ہے ومن اساء القول فی اصحابی کان مخالفا لسنتی، یعنی جس نے میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا. ومأواہ النار وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ جہنم کی آگ کیا ہی بری جگہ ہے کہ جس کی طرف اس برائی کرنے والے کو جانا ہے. اسی طرح پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنا یہ چیز نفاق سے آزادی کا سبب ہے. اور بعض حدیثوں میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں دعا کر لیتے اللہ پاک ہمیں اس نفاق جیسی بری بیماری سے محفوظ فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین اس دعا میں جو عاشقان رسول شامل ہیں سب پر نصر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں ایمان کی منافقت سے بھی بچا، عمل کے اندر پائی جانے والے نفاق سے بھی بچا، زبان اور دل کا ایک ہونا ہمارے لیے مقدر فرما. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما.